بجلی نظام کی اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم۔ پہلا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہوگا جو بہتر انداز میں مارکیٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کو ممکن بنائے گا۔ آپ نے اگر بجلی خریدنی ہوگی، انڈسٹری نے بجلی خریدنی ہوگی، تو حکومت واحد بجلی بیچنے کا مرکز نہیں ہوگا۔ آج سے کچھ سال بعد، آج سے 2 سال بعد وہ مرکز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک سٹاک ایکسچینج کی طریقے کا ایک ایکسچینج یہ قائم ہوگا جس کے اندر بجلی کی خرید و فروخت ضرورت اور قیمت کے مطابق مارکیٹ کے تعین کے مطابق کی جائے گی۔ دوسری کمپنی ایک نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان معرض وجود میں آئے گی جو اسی سسٹم کو بہتر انداز میں سنبھالے گی۔ اور تیسری ایک کمپنی پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اندر ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچائے گی تاکہ آپ کے بجلی بنانے والے کارخانے جو آج سستی بجلی دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس ترسیلی نظام کے مطابق ان سے لی نہیں جا سکتی بجلی، یہ مصیبت سے پاکستان کو ہم آئندہ ہمیشہ کے لیے آزاد کریں۔ یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے جو ہمارے آج الحمدللہ میں جس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، یہ بھی پائے تکمیل تک فروری 2025 یعنی آج سے 4 مہینے کے بعد یہ کمپنیاں فل فلیجڈ آپریشن کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اس کی منظوری ہونا بھی پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب آنے کا ثبوت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ایک سب سے سستا ترین کارخانے کے فارمولے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ یہ سسٹم آج تک میڈیا کے لیے اس کی رپورٹ اویلیبل نہیں تھی۔ ڈسپیچ میرٹ آرڈر ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہر مہینے ایک رپورٹ بنتی ہے۔ اس رپورٹ وہ رپورٹ بنیادی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حکومت تسلیم کرتی ہے کہ کون سے مہنگے پلانٹ میں نے چلائے اور سستوں کو نہیں چلا سکا، کن وجوہات کے اوپر نہیں چلا سکا۔ اس کی تنقید جب تک اور اس کی پوری اسکروٹنی پبلک اور میڈیا اور انڈسٹری والے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو ختم کریں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی بجلی ہم سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں اور سستی پلانٹوں کو دور رکھتے ہیں آپ سے۔ یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم۔ یہ رپورٹ اب آج پچھلے 3 مہینے کی رپورٹ ہم NTDC کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر کے میں ادھر آیا ہوں، ntdc.gov.pk۔ اس کے اوپر آپ جولائی، اگست اور ستمبر کی ہماری وہ تمام نقص، ہماری کمزوریاں، ہماری غلطیاں جو مہنگے پلانٹوں کو ہم نے سسٹم میں لیا اور سستوں کو دور رکھا، کن وجوہات پہ رکھا، اس رپورٹ کا تفصیلی معائنہ آپ اس پریس کانفرنس کے بعد اس ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں اور ہر مہینے یہ رپورٹ اس ویب سائٹ پہ شائع ہوگی۔ تو ان اقدامات سے آپ کے پورے سیکٹر کے اندر بالکل ٹرانسپیرنسی آئے گی، اصلاحات کا عمل آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے اس توانائی سیکٹر کو ان انقلابی اصلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ کو جلد پاکستان پورے اس خطے کے اندر سب سے ایفیشنٹ اور سب سے اچھا پاور سیکٹر میں تبدیل ہوتے ہوئے جلد دکھائی دے گا جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ذیشان صاحب دنیا نیوز۔ لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاور سیکٹر نے ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان تیار کیا ہے
IMF کے آنے سے پہلے، اس متعلق اگر آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاور سیکٹر جن کے لیے RLNG منگوائی جاتی تھی وہ اب نہیں لے رہے ہیں پاور پلانٹ، اور اس کا الٹیمیٹلی وہ جائے گا وہ سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو دیا جا رہا ہے. تو اس پر کیا آپ کا؟ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے وہ مکمل طور کے اوپر آن ٹریک ہے، بلکہ جو اس سال کا پہلے کوارٹر جو سپٹمبر میں ختم ہوا ہے، اس کوارٹر کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پلان سے بہتر ہیں. تو ہم نے ان 3 مہینے میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر چوری اور ریکوریز کی مد کے اندر بہتر پرفارم کیا ہے الحمدللہ، پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد. اور ہماری ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں ان 3 مہینے میں کئی ارب روپے کی CDMP کے مطابق سیونگ ہوئی ہے، جس کو ہم مزید باقی 9 مہینے کے اندر مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس سال میرے خیال میں خاطر خواہ ایک کمی ہوگی ہمارے نقصان کے اندر جو ہر سال ہوتی تھی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ نے LNG کی جتنی اویلیبلٹی ہوگی، ہمارے پلانٹس جتنی سستی بجلی کے پلانٹ چلنے کے بعد جب LNG کی باری آئے گی تو ہم اس کے مطابق پوری آف ٹیک لیں گے. اس پیکج جو ہم نے سہولت پیکج کا اعلان کیا ہے 26 روپے والا، اس کے مطابق بھی ہماری بجلی کی مانگ بڑھے گی، جس کی وجہ سے LNG پلانٹس کو چلنا پڑے گا. اور LNG کی جو کھپت ہے ہمارے ان پلانٹس کے اندر ہوگی، انشاءاللہ پچھلے سال سے بہتر ہوگی. فرق صاحب ARY سے سر یہ بتائیے گا کہ IPPs کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ کمپنیوں کے معاہدے منسوخ بھی ہو چکے ہیں، تو مزید کتنی کمپنیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے اور کب تک جو ہے وہ؟ ہم تمام پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 18 پلانٹس کی ورکنگ جاری ہے. اس کے بعد ہمارے حکومتی جو پلانٹس ہیں ان کی پلانٹس کی ہوگی. اس کے بعد ہمارے جو ونڈ اور سولر کے اور مزید پلانٹس ہیں ہم ان تک جائیں گے. تو ہم تمام IPPs کا جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹ اور پبلک، اس تمام کو دیکھ کے آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کو ایک جتنی بھی فضول خرچی ان پلانٹس کے اوپر ہو رہی ہے یا جو معاہدے کے مطابق ہو رہی ہے جس میں بہتری آ سکتی ہے، وہ ہم ان کے ساتھ مجموعی طور کے اوپر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو حل کریں گے. سر یہ بتائیے کہ کیا تخمینہ ہے عام طور پر سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ 8 سے 10,000 میگا واٹ تک جو کھپت ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس سے کیا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا استعمال بڑھے گا اور پھر اس سے کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ جتنا لوگ استعمال کریں گے ان کو بینیفٹ ہے، ان کی اتنی بچت ہے. اگر 2 گھنٹے دکان کے اندر مزید اور بجلی استعمال ہوگی تو اس دکان کی قیمت بجلی کا ہر گھنٹے کا ایوریج کم ہوگی. انڈسٹری میں جتنا استعمال وہ زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. ہمارے پاس اتنی بجلی اویلیبل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا تخمینہ ہے اس کے مطابق اگر جتنی بھی ڈیمانڈ بڑھے ہم لوگ اس کی جو کھپت ہے اس کو سنبھال سکیں گے انشاءاللہ. یاسر حسین صاحب PDG سے. سر یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں ابھی متبادل جو توانائی کے ریسورسز ان کی طرف ساری دنیا شفٹ ہو رہی ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا ابھی انگلینڈ نے مکمل طور پہ کول پاور پلانٹس جو ہے ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہم جو لوور سنگال ایریا ہے وہاں پہ ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنا شروع کریں. تو ایک طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کے جو افیکٹس ہیں اس کو ہمیں متبادل ریسورسز کی طرف ہمارے جیسے سولر انرجی ہے، ونڈ ہے اور دوسرے متبادل ذرائع پاکستان کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، تو گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ اس کسی بھی قسم کی ڈپریشن میں نہ رہیں. آپ انگلینڈ سے بہتر ہیں، آپ امریکہ سے بہتر ہیں، آپ جاپان سے بہتر ہیں. آپ اس خطے میں آپ سب سے کلین انرجی کے کنزیومرز ہیں. 55% آپ کا پچھلے سال انرجی ہائیڈل، سولر، ونڈ اور نیوکلیئر سے ہوئی، اور یہ کلائمیٹ چینج میں اتنی بھی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. یہ صاف انرجی ہے. آپ اگلے 10 سال کے اندر جو آپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق 88% آپ کی جو انرجی کنزمپشن ہوگی وہ کلین انرجی ہوگی. کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں اتنا کلین. کوئلے کے پلانٹ کو کسی ملک نے 100% خیر آباد نہیں کہا. بیس لوڈ پلانٹس، تھرمل پلانٹس،
اس وقت دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ان کی 2001 رپورٹ کے مطابق 2035 تک اس کی ریکوائرمنٹ پیک آؤٹ کرے گی، یعنی ابھی وہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو فخر ہے کہ اس پورے خطے میں پاکستان جیسی کلین انرجی کسی اور ملک کوئی اور ملک نہیں پروڈیوس کر رہا۔ ہم سب سے زیادہ کلین انرجی کے پروڈیوس کرنے والے ممالک میں سے ایک ہیں، ملک ہیں۔ آخری صاحب یہ سوال، بتائیے کہ 3 کمپنیز آ رہی ہیں تو ان سب کا الگ الگ ایم ڈی ہوگا کیا، اور این ٹی ڈی سی اس وقت لاس میں جا رہی ہے، وہ ہر ماہ آتے ہیں نیپرا میں پیسے ان کے بڑے سارے رہتے مانگتے ہیں، تو ان کے بقایا جات کلیئر کیے جائیں گے یا کیا صورتحال ہوگی، اور کتنے نئے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے؟ سر مختلف کمپنیز ہوں گی، جو نئی کمپنی بنائی جائے گی وہ 50 60 70 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی، اور ہزاروں لوگوں کی والی کمپنیز کو ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ وہ جو کمپنی ہے اس کے اندر ہم ریٹین کریں گے جتنے بھی ایچ آر ہے، ہر کمپنی کا الگ ایم ڈی اور سی او ہوگا، ہر ایک کا اپنا بورڈ ہوگا، اور ہر ایک اپنی کارکردگی کی مکمل طور کے اوپر ذمہ وار ہوگی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیز کے قیام سے یہ جو آپ کے 4 6 8 سال کے ڈیلے، 4 ارب کی چیز 8 ارب میں بنے، 8 ارب کی 16 ارب میں بنے، 15 ارب کی 20 ارب میں بنے، یہ جو تمام چیزیں ہیں، آپ کی امپلائیز باہر ملکوں میں جائیں، لیبارٹریز کے ٹیسٹ ریکگنائز ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹرنیٹ پہ وصول نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے۔ تو وہ یہ جو ساری انیفیشنسیز ہیں، یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے، جو پاور سیکٹر کے لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمارا پاور سیکٹر اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کی مہربانی سر، سر تھینک یو۔ کہ جو فالتو بجلی استعمال وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ این ٹی ڈی سی ماضی میں بد انتظام 26 میں ہوں گے، منصوبوں میں تاخیر ہمارا نظام برداشت نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ بجلی سستی ہونے سے صنعتوں کی پیداوار بڑھے گی، این ٹی ڈی سی کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام درست نہیں ہے، کابینہ کی اجازت کے بغیر ان کے بعد ترسیلی نظام کو 3 کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اویس لغاری کا کہنا تھا بجلی کی قیمت کم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی قیمتیں کم کر کے ہی وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ بجلی کی قیمت